بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول گاڈ فادر، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جانی قدرے بے یقینی سے ڈان کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے صحیح طور پر معلوم نہیں تھا کہ اس کا گاڈ فادر واقعی یہ کام کرانے کی طاقت رکھتا تھا یا نہیں، حالانکہ وہ ڈان کے بیٹوں ہی کی طرح اس کے بہت قریب رہا تھا اور ڈان نے اسے تقریباً بیٹے جیسی ہی حیثیت دے رکھی تھی، مگر بہت سی باتیں اس کے بھی علم میں نہیں تھیں۔ تاہم ایک بات اسے یقینی طور پر معلوم تھی کہ گاڈ فادر کبھی ایسے کام کا وعدہ نہیں کرتا تھا جو وہ نہ کر سکتا ہو۔ وہ کبھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا تھا جسے وہ پورا کر کے نہ دکھا سکتا ہو۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شخص امریکہ کے صدر ریڈگر جے ہوور کا ذاتی دوست ہے۔ جونی نے گویا ڈان کو یاد دلایا۔ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ بہرحال ایک بزنس مین ہے۔ ڈان بولا، میں اسے ایک ایسی پیشکش کروں گا جسے وہ رد نہیں کر سکے گا۔ اب بہت تاخیر ہو چکی ہے، جانی بولا۔ تمام معاہدے سائن ہو چکے ہیں، 1 ہفتے میں شوٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ اب یہ کام ناممکن ہے۔ تم باہر باغ میں واپس جاؤ اور دعوت سے لطف اندوز ہو۔ یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور سب کچھ بھول جاؤ۔ ڈان نے اٹھ کر اسے کمرے سے باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ جا چکا تو ڈان ایک بار پھر ہیگن کی طرف متوجہ ہوا اور جو اپنی میز پر بیٹھا کاغذ پر ضروری پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے پوچھا، اب اور کیا کرنا ہے؟ سولوزو سے آپ کی ملاقات کو میں ٹالتا آ رہا ہوں۔ وہ آپ سے ملنے کے لیے بضد ہے، جبکہ آپ فی الحال اس سے ملنا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے۔ اب اسے مزید ٹالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ ڈان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اب میں شادی سے فارغ ہو چکا ہوں، اب کسی بھی روز اس سے ملاقات رکھ لو۔ ڈان کے اس جواب سے ہیگن کو 2 باتوں کا اندازہ ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ سولوزو جس کام کے سلسلے میں ڈان سے ملنا چاہتا تھا اس کے بارے میں ڈان کا جواب انکار میں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ انکار میں جواب دینے کے لیے ڈان اس ملاقات کو شادی کے بعد تک کے لیے ٹالتا آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے انکار سے بدمزگی پیدا ہونے کا امکان تھا۔ چنانچہ ہیگن نے محتاط لہجے میں پوچھا، کیا میں مینزا سے کہہ دوں کہ وہ کچھ آدمیوں کو اس گھر میں رہنے کے لیے بھیج دے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ڈان نے بے نیازی سے کہا۔ یہ درست ہے کہ شادی سے پہلے میں نے اس سے اس لیے ملاقات نہیں کی تھی کہ میں اس تقریب پر ناخوشگواری کا معمولی سا سایہ بھی پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوسرا، میں ملاقات سے پہلے اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کی کوئی تجویز لے کر آئے گا اور آپ انکار کر دیں گے۔ ہیگن نے تصدیق چاہی۔ ڈان نے اس بات میں سر ہلایا تو ہیگن بولا، لیکن میرے خیال میں اسے کوئی حتمی جواب دینے سے پہلے ہم سب لوگوں کو، پوری فیملی کو ایک بار بیٹھ کر اس معاملے پر تبادلہ خیال کر لینا چاہیے۔ اگر تمہاری یہ رائے ہے تو ایسا ہی کر لیں گے۔ ڈان مسکرایا، لیکن ہم یہ کام تمہارے لاس اینجلس سے واپس آنے کے بعد کریں گے۔ پہلے تم جونی والے معاملے کو سلجھانے کے لیے لاس اینجلس جاؤ گے۔ میں چاہتا ہوں تم کل ہی چلے جاؤ اور فلمی دنیا کے اس اچکے سے ملو جس سے جونی بہت مرعوب ہے۔ کیا نام بتایا تھا جونی نے اس کا؟ ہاں، جیک والز۔ تم جیک والز سے مل کر مسئلہ حل کرو اور سولوزو سے کہہ دو کہ جب تم لاس اینجلس سے واپس آؤ گے تب میں اس سے ملوں گا۔ اور کچھ؟ ہیگن ہموار لہجے میں بولا، ہسپتال سے فون آیا تھا، ڈینڈ واب قریب المرگ ہے۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ وہ آج کی رات مشکل سے گزار پائے گا۔ وہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ انہوں نے اس کی فیملی کو بھی بلا لیا ہے تاکہ وہ لوگ آخری لمحات اس کے قریب گزار سکیں۔ ڈینڈو ڈان کا وہ پرانا وکیل تھا جس کی جگہ ہیگن کام کر رہا تھا۔ فی الحال اس کے پاس قانونی مشیر کا یہ عہدہ عارضی طور پر تھا۔ ڈینڈو کی موت کے بعد ہی اس کے مستقل ہونے کی امید تھی، لیکن اس معاملے میں ہیگن کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات تھے۔
اس نے سنا تھا کہ اس عہدے پر کسی ایسے شخص کو ہی رکھا جا سکتا تھا جو بہت گھاگ، شاطر اور تجربے کار ہو، اور جس کی رگوں میں اطالوی خون دوڑ رہا ہو۔ ہیگن صرف 35 سال کا تھا اور اطالوی بھی نہیں تھا۔ ڈان نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی واضح اشارہ نہیں دیا تھا۔ میری بیٹی کب رخصت ہو رہی ہے؟ ڈان نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ کچھ دیر بعد کیک کٹنے والا ہے، اس کے آدھ پون گھنٹے بعد وہ اپنے دلہا کے ساتھ رخصت ہو جائے گی، ہیگن نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے گویا ایک ضروری بات یاد آ گئی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کے داماد کو فیملی میں کوئی اہم پوزیشن دی جائے گی؟ ہرگز نہیں، ڈان نے میز پر ہاتھ مار کر اتنے سخت لہجے میں جواب دیا کہ ہیگن حیران رہ گیا۔ اسے فیملی کے کاروبار، اصل معاملات اور دوسری اہم باتوں کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے، بس اس کے لیے اچھے ذریعہ معاش کا بندوبست کر دینا جس سے وہ آرام و آسائش سے زندگی گزار سکے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور یہ بات سنی، فریڈ اور منیزا کو بھی بتا دینا۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد ڈان بولا، میرے تینوں بیٹوں سے کہہ دو کہ ہم سب ڈینڈو سے الوداعی ملاقات کے لیے ہسپتال جائیں گے۔ وہ ہمارا بہت اہم اور باعزت ساتھی تھا۔ ہم اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کریں گے اور پورے احترام سے الوداع کہیں گے۔ فریڈ سے کہنا کہ جانے کے لیے بڑی گاڑی نکالے، اور جانی سے کہنا کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ چلے تو مجھے خوشی ہوگی۔ پھر ہیگن کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر وہ بولا، تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا، تمہیں آج رات ہی لاس اینجلس جانے کی تیاری کرنی ہوگی، لیکن تم ہسپتال سے میری واپسی کا انتظار ضرور کر لینا۔ تمہارے جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ ضروری باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ گاڑی کس وقت نکلواؤں؟ ہیگن نے پوچھا۔ جب کونی اور تمام مہمان رخصت ہو جائیں، ڈان نے جواب دیا۔ مجھے امید ہے کہ ڈینڈو میرا انتظار ضرور کرے گا۔ وہ مجھ سے ملاقات کیے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ سینیٹر کا فون آیا تھا، ہیگن نے بتایا۔ وہ شادی میں شرکت نہ کر سکنے پر معذرت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ اس کی مجبوری سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ شاید اس کا اشارہ ایف بی آئی کے ان 2 آدمیوں کی طرف تھا جو باہر گاڑیوں کے نمبر نوٹ کر رہے تھے۔ بہرحال اس نے خصوصی قاصد کے ذریعے شادی کا تحفہ بھجوا دیا تھا۔ ڈان نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس نے ہیگن کو بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ در حقیقت اس نے خود ہی احتیاطاً سینیٹر کو شادی میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ کیا اس نے اچھا تحفہ بھیجا ہے؟ اس نے پوچھا۔ چاندی کا ایک ڈنر سیٹ ہے جو نوادرات میں شمار ہوتا ہوگا۔ اس کی قیمت سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سینیٹر نے اسے تلاش کرنے اور منتخب کرنے میں اپنا بہت سا قیمتی وقت صرف کیا ہوگا۔ پھر ہیگن خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا، اس قسم کی چیز برے وقت کے لیے بھی اچھا سہارا ہوتی ہیں، ہزاروں ڈالروں میں بک جاتی ہیں۔ ڈان ایک اچھے تحفے کا ذکر سن کر خوش نظر آنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ سینیٹر جیسا اہم آدمی اس کے خاص وفاداروں میں تھا۔ جانی کو باغ میں مہمانوں کے سامنے گاتا دیکھ کر مائیکل کی منگیتر کے حیران رہ گئی تھی۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سٹار بھی تمہاری فیملی کا اتنا اچھا جاننے والا ہے، وہ مائیکل سے بولی۔ اب میں ضرور تم سے شادی کروں گی۔ کیا تم اس سے ملنا چاہتی ہو؟ مائیکل نے پوچھا۔ اب نہیں، کہ بولی۔ کوئی زمانہ تھا کہ میں اس کی دیوانی تھی، 3 سال میں اس کے عشق میں مبتلا رہی۔ جب یہ کلب میں گایا کرتا تھا تو میں صرف اس کا گانا سننے نیو یارک آتی تھی اور اسے داد دینے کے لیے گلا پھاڑ کر چیختی تھی۔ پھر کے نے جانی کو اندر جاتے دیکھا تو بولی، اب یہ مت کہنا کہ اتنا بڑا سٹار بھی تمہارے والد کے پاس کوئی درخواست لے کر آیا ہوگا۔ وہ میرے والد کا گاڈ سن ہے، اور اگر اس کے سر پر میرے والد کا ہاتھ نہ ہوتا تو یہ اتنا بڑا سٹار ہی نہ بنتا۔ انہوں نے اسے نہ جانے کس کس موقع پر کس کس مصیبت سے بچا لیا ہے۔ رات کے پچھلے پہر ٹام ہیگن اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کر لاس اینجلس جانے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ خصوصی ذرائع سے اس کے لیے ہنگامی طور پر سیٹ کا انتظام ہوا تھا۔ رات کے 3 بجے ڈینڈو کا ہسپتال میں انتقال ہو گیا تھا۔ ہسپتال سے واپس آ کر ڈان نے باقاعدہ طور پر ہیگن کو بتا دیا تھا کہ اب وہ اس کا مستقل قانونی مشیر ہے۔ یوں اس نے اس روایت کو توڑ دیا تھا کہ اس کے قانونی مشیر کو خالصتاً اطالوی ہونا چاہیے۔ ہیگن دوغلی نسل کا تھا، وہ جرمن آئرش تھا۔ ڈان نے اسے رخصت کرنے سے قبل
جیک والز سے ملاقات کے بارے میں ضروری ہدایات دی تھیں اور بہت سی باتیں اس پر چھوڑ دی تھیں۔ اس معاملے کو صحیح انداز میں نمٹانا ڈان کے وکیل کے طور پر اس کی قابلیت اور اہلیت کا امتحان تھا۔ جن دو لڑکوں نے بوناسیرا کی بیٹی پر ظلم کیا تھا، ان کے سلسلے میں پال گیٹو کو منیزا کے توسط سے ہدایات دے دی گئی تھی۔ گیٹو کو اس مقصد کے لیے 2 آدمیوں کا بندوبست کرنا تھا جنہیں اصل بات سے بے خبر رکھا جانا تھا، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی خبر نہ ہوتی کہ ان کی خدمات در حقیقت کون حاصل کر رہا تھا۔ اس قسم کے کاموں میں انہی احتیاطوں کی وجہ سے کبھی بات ڈان کی ذات تک نہیں پہنچتی تھی۔ اگر کبھی ایسے آدمی پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے یا کسی اور وجہ کے باعث بیچ کی کوئی کڑی غداری کر جاتی تھی، تب بھی ڈان یا اس کے خاص آدمیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ اس کڑی کو زنجیر کی باقی کڑیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ٹام ہیگن پہلی بار ذرا مشکل قسم کے کام پر لاس اینجلس روانہ ہوتے وقت معمولی سا نروس تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس معاملے کو صحیح طرح ہینڈل کرنے پر فیملی میں اس کی عزت اور توقیر میں بے حد اضافہ ہوگا۔ جیک والز کے بارے میں تمام ضروری معلومات جمع کر لی گئی تھیں۔ وہ ہالی ووڈ کے 3 اہم ترین پروڈیوسرز اور اسٹوڈیو مالکان میں سے ایک تھا۔ 20 سٹارز اس کے لیے طویل معاہدوں کے تحت کام کر رہے تھے۔ اس میں شک نہیں تھا کہ صدر امریکہ سے اس کے مراسم تھے۔ وہ وائٹ ہاؤس میں کئی بار ڈنر کر چکا تھا اور ایک بار صدر صاحب اس کے ہالی ووڈ والے گھر میں ضیافت پر آ چکے تھے۔ CIA کے سربراہ سے بھی اس کے مراسم تھے۔ تاہم یہ سب باتیں ٹام ہیگن یا ڈان کے لیے زیادہ متاثر کن نہیں تھیں، کیونکہ یہ در حقیقت رسمی قسم کے تعلقات تھے۔ والز کی اپنی کوئی ٹھوس سیاسی حیثیت نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ ایک تند مزاج آدمی تھا اور ڈان کا کہنا تھا کہ تند مزاج آدمیوں کے دوست کم اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ والز کو اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا بہت زعم تھا اور وہ موقع بے موقع اس کا اظہار بھی کرتا رہتا تھا۔ طیارہ جب لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پر اترا تو صبح کا اجالا نمودار ہو رہا تھا۔ ہیگن اس ہوٹل میں پہنچا جہاں وہ فون پر اپنے لیے کمرہ ریزرو کروا چکا تھا۔ شیو بنا کر، غسل کر کے اور لباس تبدیل کر کے اس نے ناشتہ کیا اور اطمینان سے اخبار پڑھنے بیٹھ گیا۔ دراصل وہ سستا رہا تھا، اپنے اعصاب کو سکون دے رہا تھا اور اپنے آپ کو والز سے ملاقات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ والز سے 10 بجے اس کی ملاقات طے تھی۔ ملاقات کے لیے والز سے وقت حاصل کرنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ اسٹوڈیو ورکرز کی سب سے بڑی اور طاقتور یونین کا صدر گوف ڈان کا عقیدت مند تھا۔ ڈان نے اسے فون کر دیا تھا اور ہدایت کر دی تھی کہ وہ والز سے ہیگن کی ملاقات کا وقت طے کروا دے، اور یہ بات بھی والز کے کان میں ڈال دے کہ اگر اس ملاقات کے نتائج ہیگن کے لیے خوشکن نہ ہوئے تو والز کے اسٹوڈیو میں ورکرز کی ہڑتال بھی ہو سکتی ہے۔ اس کال کے 1 گھنٹے بعد گوف نے ہیگن کو فون کر کے بتایا تھا کہ صبح 10 بجے والز سے اس کی ملاقات طے ہو گئی ہے۔ تاہم اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی طرف سے ممکنہ ہڑتال کی مبہم دھمکی سن کر والز زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا۔ ملاقات کا 10 بجے کا وقت بھی کچھ اچھی علامت نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ والز نے اسے اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ کھانے پر مدعو کرتا۔ شاید ڈان کی شہرت بھی اس تک نہیں پہنچی تھی، کیونکہ ڈان شہرت حاصل کرنے کا قائل ہی نہیں تھا۔ وہ تو خود کو حتی الامکان غیر معروف ہی رکھ کر کام کرنے کا قائل تھا۔ نیو یارک سے باہر کے لوگ تو اس کے بارے میں بہت ہی کم جانتے تھے یا پھر سرے سے جانتے ہی نہیں تھے۔ تاہم ہر جگہ ضرورت کے وقت ڈان کا کوئی نہ کوئی پرانا رابطہ نکل آتا تھا۔ ہیگن کے اندازے درست ہی نکلے۔ والز نے اسے ملاقات کے وقت سے آدھا گھنٹہ زائد انتظار کروایا، تاہم ہیگن نے برا نہیں منایا۔ والز کا استقبالیہ کمرہ جہاں بیٹھ کر وہ انتظار کر رہا تھا نہایت شاندار، آرام دہ اور آراستہ تھا۔ اس وسیع کمرے میں دوسری طرف کاؤچ پر ایک بچی اور ایک عورت بیٹھی تھی۔ بچی کی عمر 11 برس کے قریب تھی، تاہم وہ بڑی عورتوں کی طرح پرتکلف لباس میں تھی۔ ہیگن نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بچی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بال نہایت سنہرے ریشمی اور آنکھیں شفاف نیلی تھیں۔ بھرے بھرے سرخ ہونٹ یاقوت سے تراشیدہ لگ رہے تھے۔ عورت محافظ کی طرح بچی کے ساتھ تھی۔ وہ یقیناً اس کی ماں تھی، کیونکہ اس کے چہرے میں بچی کی کچھ مشابہت تھی، تاہم وہ لومڑی کی طرح چالاک،
موقع پرست اور لالچی معلوم ہوتی تھی۔ بچی فرشتہ صورت تھی جبکہ ماں کوئی عیار اور بلا صورت معلوم ہوتی تھی۔ اس نے چند لمحے بڑی نخوت اور تکبر سے ہیگن کو گھورا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ ہیگن نظر چرا لے گا، مگر جب ہیگن نے ایسا نہیں کیا تو وہ خود دوسری طرف دیکھنے لگی۔ خواہ مخواہ ہی ہیگن کا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر اس کی ناک پر ایک گھونسا رسید کر دے۔ آخرکار ایک عورت آئی اور ہیگن کو اپنی رہنمائی میں کئی دفاتر کے سامنے سے گزار کر والز کے آفس میں لے گئی، جو ایک پرتعیش اپارٹمنٹ کی طرح تھا۔ ہیگن ان تمام دفاتر اور ان میں کام کرنے والوں کو دیکھ کر کچھ متاثر ہوا، لیکن دل ہی دل میں وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید ان دفاتر میں کام کرنے والے بیشتر لوگ در حقیقت فلموں میں کام کرنے آئے تھے اور چانس کے منتظر تھے۔ والز ایک لہیم شہیم اور مضبوط آدمی تھا، جس کی قدرے ابھری ہوئی توند کو خوبصورتی سے سلے ہوئے سوٹ نے چھپا لیا تھا۔ ہیگن اس کی پوری زندگی کی کہانی سے واقف ہو چکا تھا۔ 10 سال کی عمر میں والز ایسٹ سائڈ کے علاقے میں بیئر کے خالی بیرل ایک ٹھیلے پر جمع کر کے کباڑی کے ہاتھ بیچنے جاتا تھا۔ 20 سال کی عمر میں وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے لگا جو گارمنٹ فیکٹری میں ورکر تھا۔ 30 سال کی عمر تک وہ کچھ رقم جمع کر چکا تھا۔ اس نے نیو یارک چھوڑ دیا اور ہالی ووڈ آ کر اپنی رقم فلموں کے کاروبار میں لگا دی۔ 48 سال کی عمر تک وہ بہت بڑا فلم پروڈیوسر بن گیا، لیکن اس کی شخصیت کا اکھڑ پن اور کرختگی برقرار رہی۔ وہ ایک تند خو، اجڑ اور گنوار سا آدمی تھا۔ پیٹھ پیچھے لوگ اس کا ذکر کچھ زیادہ عزت سے نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنا غصہ زیادہ تر چھوٹے اور کمزور لوگوں پر نکالتا تھا۔ 50 سال کی عمر میں اس نے کھانے، پہننے اور اچھی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھنے کے لیے باقاعدہ کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کیں، جس سے اس کی شخصیت اور انداز و اطوار کچھ سنور تو گئے، لیکن اصلیت بہرحال مکمل طور پر نہیں چھپ سکی۔ اب بھی کسی نہ کسی موقع پر اس کی اصل شخصیت کی جھلک نظر آتی رہتی تھی۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس نے ایک ایسی اداکارہ سے شادی کر لی جو دنیا بھر میں مشہور تھی، لیکن اداکاری چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس سے شادی کر کے اداکارہ نے اداکاری چھوڑ دی۔ اب والز 60 سال کی عمر کو پہنچ چکا تھا اور فلم سازی وغیرہ کے علاوہ اس کے مشاغل وہی تھے جو اکثر بڑے دولت مندوں کے ہوتے ہیں۔ اس کی بیٹی نے ایک انگریز لارڈ سے شادی کی تھی اور بیٹے نے ایک اطالوی شہزادی سے۔ اخباری کالموں میں اکثر اس کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ کچھ عرصے سے اس کی دلچسپی اپنے استبل میں بہت بڑھ گئی تھی، جس میں اس نے بہت اعلیٰ نسل کے ریس کے گھوڑے جمع کیے تھے۔ اخبار نویس گویا اپنا فرض سمجھ کر اس کی سرگرمیوں اور مشاغل کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔ پچھلے دنوں ایک بار پھر اس وقت اس کا تذکرہ اخبارات میں جلی سرخیوں کے ساتھ ہوا جب اس نے انگلینڈ کا ایک نہایت مشہور ریس کا گھوڑا خرطوم $6 لاکھ میں خریدا تھا۔ ان دنوں ایک گھوڑے کی یہ قیمت ناقابل یقین تھی۔ اس قیمت پر یہ گھوڑا خریدنے کے بعد والز نے یہ اعلان کر کے لوگوں کو مزید حیرت زدہ کر دیا تھا کہ وہ اس گھوڑے کو ریس میں دوڑانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اسے ریس سے ریٹائر کر رہا تھا اور اپنے استبل میں صرف افزائش نسل کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے قدرے خوش خلقی سے ہیگن کا استقبال کیا، تاہم اس کا چہرہ اب بھی اس کی شخصیت کی کرختگی کا پتہ بتا دیتا تھا۔ شاید اس نے اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے چہرے پر کچھ کرایا ہوا بھی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے چہرے کی کھال کو لٹکنے سے بچانے کے لیے بہت اونچے ہنرمندوں نے کچھ کوششیں کی تھیں۔ ان باتوں سے قطع نظر وہ بہت توانا آدمی لگتا تھا۔ ڈون کارلیون کی طرح اس کی شخصیت اور حرکات و سکنات سے بھی حاکمیت جھلکتی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ اپنی سلطنت پر حکمرانی کرنا خوب جانتا ہے۔ ہیگن نے تمہید میں وقت ضائع نہیں کیا اور براہ راست مطلب کی بات پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک طاقتور آدمی کا نمائندہ ہے اور وہ طاقتور آدمی جونی کا دوست، مہربان اور مربی تھا۔ اس نے جونی پر ایک چھوٹی سی عنایت کرنے کی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ اگر اس کی درخواست پر عمل ہو گیا تو وہ زندگی بھر شکر گزار اور ممنون رہے گا، اور اگر کبھی والز کو اس سے کوئی کام پڑا تو اسے مایوسی نہیں ہوگی۔ پھر ہیگن نے درخواست کی نوعیت بھی بیان کر دی، یعنی جونی کو اس فلم میں کاسٹ کر لیا جائے جس کی شوٹنگ اگلے ہفتے شروع ہو رہی تھی۔
اور تمہارا وہ طاقتور دوست میرے کس کام آ سکتا ہے؟ والز نے پوری بات سننے کے بعد چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہیگن نے اس کے لہجے کے تیکھے پن کو نظر انداز کرتے ہوئے ملائمت سے کہا، آپ کے اسٹوڈیو میں ورکرز کی ایک ہڑتال متوقع ہے۔ میرے باس، جو میرے دوست اور میرے محسن بھی ہیں، اس ہڑتال کو رکوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک اہم سٹار جو پہلے چرس پیتا تھا اب ترقی کر کے ہیروئن پینے لگا ہے۔ اسے فلموں میں کاسٹ کر کے آپ کروڑوں ڈالر کماتے تھے، اب اس کے نام پر آپ کی خاصی دولت داؤ پر لگی ہوئی ہے، لیکن وہ روز بروز ناکارہ ہو رہا ہے، کام کے قابل نہیں رہا۔ میرے باس ایسا انتظام کر دیں گے کہ آپ کے اس ہیرو کو کہیں سے ہیروئن نہیں ملے گی اور وہ یہ عادت چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو مستقبل میں کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ صرف ایک فون کر دیجیے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ والز کچھ اس طرح اس کی باتیں سن رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا بڑی بڑی گپیں ہانک رہا ہو۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں کھردرا پن تھا جو یقیناً اس کے ماضی کا آئینہ دار تھا۔ تم مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے دریافت کیا۔ ہرگز نہیں، ہیگن نے ہموار لہجے میں کہا، میں تو صرف ایک دوست کا پیغام لے کر آیا ہوں جس کی درخواست قبول کرنے میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تب شاید والز نے کوشش کر کے اپنے چہرے پر غصے اور برہمی کے تاثرات پیدا کیے اور میز پر ہیگن کی طرف جھکتے ہوئے پھنکارنے کے سے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، اب میں تم سے صاف صاف باتیں کرتا ہوں۔ سنو، تم اچھی طرح سن لو اور جو بھی تمہارا باس ہے اسے بھی جا کر بتا دو، جونی کو تو اس فلم میں ہرگز کام نہیں ملے گا، خواہ مافیا کے کتنے ہی کیڑے مکوڑے اپنے بلوں سے نکل کر میرے پاس آ جائیں۔ پھر وہ کرسی سے ٹیک لگا کر ذرا پھیل کر بیٹھتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں بولا، شاید تم نے کبھی جے ایڈگر ہوور کا نام سنا ہو۔ یہ صاحب اتفاق سے امریکہ کے صدر ہوتے ہیں، وہ میرے قریبی دوست ہیں۔ اگر میں ان سے ذکر کر دوں کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو تم لوگوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا چیز آ کر تم سے ٹکرائی اور تمہیں فنا کر گئی۔ ہیگن نے نہایت صبر و تحمل اور سکون سے والز کی بات سنی۔ والز کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اسے امید تھی کہ اگر وہ ایسی کوئی بات کرے گا بھی تو ذرا سلیقے سے اور زیادہ مؤثر انداز میں کرے گا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سطحی اور اجڑ سا آدمی اتنے اونچے مقام پر پہنچ سکتا تھا۔ یہ خیال آنے پر ہیگن تو کچھ اور بھی سوچنے لگا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ فلمی دنیا میں پیسہ کمانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ڈان تو اس سے کہتا رہتا تھا کہ سرمایہ کاری کے لیے نئے نئے میدان تلاش کیے جائیں جہاں سے منافع کی توقع ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ واپس جا کر ڈان سے ذکر ضرور کرے گا کہ فلمی دنیا میں بھی سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ جب وہاں والز جیسا جاہل اور اجڑ آدمی اتنا کامیاب ہو سکتا تھا تو وہ لوگ کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ وہ والز کے انداز گفتگو پر ذرا بھی غصے میں نہیں آیا تھا، کیونکہ ڈان نے اسے یہی سکھایا تھا کہ کبھی غصے میں نہ آؤ، کبھی کسی کو دھمکی نہ دو، اسے دلیل سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ توہین آمیز انداز گفتگو کا اثر دل پر نہ لیا جائے۔ اس نے ایک بار ڈان کو ایک بہت بڑے بدمعاش اور گروہ باز کے سامنے میز پر بیٹھ کر مسلسل 8 گھنٹے تک سمجھانے کی کوشش کرتے دیکھا تھا۔ ڈان اس بدمعاش کو اپنے کچھ طور طریقے ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر اس نے ڈان کی بات ماننے کے بجائے کئی بار اس کی توہین کر ڈالی تھی۔ اس کے باوجود ڈان کی پیشانی پر بل نہیں آیا تھا اور وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ 8 گھنٹے بعد آخر کار وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس نے بے بسی آمیز انداز میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا، بھائی اس آدمی کو دلیل سے قائل کرنا ممکن نہیں۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ تب اس بدمعاش کا چہرہ دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ آخری جملہ ادا کرتے وقت ڈان کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جسے محسوس کر کے بدمعاش کی ساری اکڑ فوں ہوا ہو گئی تھی۔ اس نے ڈان کو کمرے میں واپس بلانے کے لیے قاصد اور نمائندے دوڑائے تھے، لیکن اس کی منت خوشامد بھی ڈان کو کمرے میں واپس نہیں لا سکی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان صلح کا معاہدہ تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے 2 ماہ بعد اس بدمعاش کو اس وقت کسی نے گولی مار دی تھی جب وہ ایک باربر شاپ میں بال کٹوا رہا تھا۔ چنانچہ ہیگن نے نئے سرے سے ملائمت سے والز کو سمجھانا شروع کر دیا، تم نے شاید میرا کارڈ توجہ سے نہیں دیکھا، میں ایک وکیل ہوں، میں اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو دھمکیاں دیتا پھروں۔
کیا میں نے ایک لفظ بھی ایسا کہا ہے جس میں کوئی دھمکی پوشیدہ ہو؟ میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر جونی کو فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے تمہاری کوئی شرط ہے تو وہ بھی بتا دو، ہم اسے پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے اتنے چھوٹے سے کام کے عوض میں پہلے ہی خاصے بڑے فائدے کی پیشکش کر چکا ہوں، جبکہ وہ کام خود تمہارے اپنے لیے بھی فائدے کا ہے۔ تم خود اعتراف کر چکے ہو کہ جونی اس کردار کے لیے موزوں ترین آدمی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تم سے درخواست ہی نہ کی جاتی۔ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ جونی کو لینے سے فلم نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے تو میرے باس فلم کے لیے پورا بجٹ اپنے پاس سے دے دیں گے، وہ ہر قسم کا نقصان برداشت کر لیں گے۔ بہرحال میں یہ واضح کر دوں کہ ہم تمہیں مجبور ہرگز نہیں کر رہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے منہ سے ایک بار انکار نکل جائے تو پھر وہ انکار ہی رہتا ہے۔ ہمیں صدر ہوور سے تمہاری دوستی کے بارے میں بھی علم ہے اور ہماری نظر میں تمہاری بڑی عزت ہے۔ ہم جو بھی درخواست کر رہے ہیں، جو بھی بات چیت کر رہے ہیں، نہایت عزت و احترام سے کر رہے ہیں۔ سرمایہ کاری کے ذکر پر والز کے چہرے پر قدرے نرمی کے آثار نمودار ہوئے اور وہ بولا، تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ اس فلم کا بجٹ $5 ملین کا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہیگن سرسری سے لہجے میں بولا۔ میرے باس کے بہت سے دوست ہیں جو ان کے مشورے پر اس سے زیادہ سرمایہ بھی کسی پروجیکٹ میں لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ والز پہلی بار اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کے لیے آمادہ نظر آیا۔ وہ ہیگن کے کارڈ پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، میں نیو یارک کے زیادہ تر بڑے وکیلوں کو جانتا ہوں، لیکن میں نے کبھی تمہارا نام نہیں سنا۔ آخر تم ہو کون؟ میں زیادہ بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے کام نہیں کرتا، میرا بس ایک ہی کلائنٹ ہے، وہی میرا باس بھی ہے، ہیگن نے خشک لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مصافحے کے لیے والز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ والز نے مصافحہ کر لیا۔ دروازے کی طرف 2 قدم بڑھانے کے بعد پلٹا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ مجھے معلوم ہے تمہیں آئے دن بہت سے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو اپنے آپ کو بہت اہم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اہم ہوتے نہیں۔ ہمارا معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ تم ہمارے بارے میں معلومات کر لو، اس کے بعد اگر تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہو تو میرے ہوٹل میں مجھ سے رابطہ کر لینا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ پھر بولا، میرے باس تمہارے لیے کچھ ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جو شاید صدر امریکہ کو بھی مشکل لگیں۔ والز آنکھیں سکیڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید اب وہ بات کی گہرائی کو کچھ سمجھ رہا تھا۔ ہیگن نے نہایت شائستگی سے مزید کہا، برسبیل تذکرہ، میں ذاتی طور پر تمہاری فلم سازی کی صلاحیتوں کا بڑا معترف ہوں۔ تمہاری بنائی ہوئی سبھی فلمیں مجھے اچھی لگی ہیں۔ اسی لگن اور توجہ سے کام جاری رکھو، ہمارے ملک کو اچھی چیزوں کی ضرورت ہے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس شام ہیگن کو ہوٹل میں والز کی سیکرٹری کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ 1 گھنٹے بعد ایک کار اسے لینے آئے گی۔ کار میں اسے مسٹر والز کے اس مکان پر جانا ہوگا جو ایک دیہی علاقے میں واقع تھا۔ ہیگن کو وہاں والز کے ساتھ ڈنر کرنا تھا۔ کار میں یہ سفر 3 گھنٹے کا تھا۔ سیکرٹری نے یہ بتاتے ہوئے والز کو تسلی بھی دے دی کہ کار میں بھی کھانے پینے اور موسیقی وغیرہ سننے کا انتظام تھا، اس لیے سفر بوریت میں نہیں گزرے گا۔ اس کے بعد سیکرٹری بولی، مسٹر والز نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنا بیگ ساتھ لیتے آئیں کیونکہ رات کو آپ کو فارم ہاؤس میں ہی قیام کرنا ہوگا۔ صبح مسٹر والز آپ کو نیو یارک واپسی کے لیے خود ایئرپورٹ پہنچا دیں گے۔ ہیگن کو معلوم ہو چکا تھا کہ والز خود اپنے ذاتی جہاز میں فارم ہاؤس گیا تھا۔ اگر وہ ہیگن کو وہاں ڈنر پر مدعو کرنا ہی چاہتا تھا تو اپنے ساتھ جہاز میں بھی لے جا سکتا تھا۔ نہ جانے اس نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا اور اسے کار کے ذریعے بلوانے کا بندوبست کیا تھا، جو زیادہ زحمت کا کام تھا۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ والز کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کل صبح کی پرواز سے نیو یارک جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امکان یہی نظر آ رہا تھا کہ والز نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پرائیویٹ سراغ رسانوں کی خدمات حاصل کی ہوں گی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب وہ ڈان کارلیون کے بارے میں جان چکا ہوگا اور اب ذرا سنجیدگی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ بہرحال ہیگن نے سیکرٹری کا شکریہ ادا کیا اور کہہ دیا کہ 1 گھنٹے بعد وہ چلنے کے لیے تیار ہوگا۔ اسے اب امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ شاید والز اتنا گنوار اور موٹے دماغ کا نہیں تھا جتنا ہیگن نے آج صبح محسوس کیا تھا۔ والز کا فارم ہاؤس دیہی طرز کی کسی فلمی حویلی سے مشابہ تھا۔ اس کی حدود میں باغات، استبل اور 2 رویا درختوں سے ڈھکے ہوئے راستے بھی شامل تھے۔ گھوڑوں کے چرنے کے لیے سبزہ زار بھی تھے۔
ہر چیز سجی سنوری اور سلیقے سے آراستہ تھی۔ صفائی ستھرائی اور آرائش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ہر چیز کی کتنی عمدگی سے دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ والز نے ایک ایسے برآمدے میں ہیگن کا استقبال کیا جو ایئر کنڈیشنڈ تھا اور جس کی ایک دیوار شیشے کی تھی۔ وہ اب آرام دہ لباس میں تھا۔ دولت مندی اور آسودگی کا ایک نادیدہ سا حالہ اب اس کی شخصیت کے گرد زیادہ روشن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا رویہ صبح کے مقابلے میں بہت تیز تھا۔ وہ دوستانہ انداز میں ہیگن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ڈنر میں ابھی کچھ دیر ہے، آؤ تب تک میں تمہیں اپنے ریس کے گھوڑے دکھاتا ہوں۔